کہا ہاں سمجھ آ گیا ہے، برا بن مالک کی طرح آ گیا ہے. ہم نہیں دیکھتے بھی بندہ ہے یا نہیں ہے. ہمارے قائد نے نہیں دیکھا کہ بندوں کا لشکر پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آیا. جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئی تو ہم گھروں میں سوئے ہوئے تھے، ہمارا قائد اکیلا اسمبلی ہال میں بیٹھا ہوا تھا. یہ برا بن مالک کی سنت ہے، اکیلے کود پڑنا. بابا جی کو خطرے لازمی تھے، اپنے بھی جناب خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی دشمن اور بیگانے بھی دشمن تھے، لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا تھا. اکیلے اسمبلی ہال میں بیٹھے ہوئے حضرت برا بن مالک نے کہا اٹھاؤ مجھے، ڈھال کے اوپر اٹھاؤ. جب ڈھال کے اوپر اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھال کو اچھال کے 40,000 کے لشکر میں برا بن مالک مسیلمہ قذاب کے لشکر میں جناب گھسے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسے کر کے ایک وہ نیزہ بھی اوپر کر دینا تو حضرت برا بن مالک کی جناب بوٹی اتر جانی تھی اور ایک جسم کا حصہ کٹ جانا تھا. تو اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال برا بن مالک نے 40,000 سے لڑتے ہوئے دروازہ کیسے کھولا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. کہنا گھر بہ کے نہیں، گلنا نہیں، کہنا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس اور بابا ہے. کہتا کہ انہاں کوئی جناب حریصے اور ڈنڈ بیٹھنے دی قوت نال نہیں بوا کھولیا جناب وہ لشکر دا حدیقت الموت دا بوا ڈنڈ بیٹھنے نال نہیں کھولیا. اقبال کس طرح کھولیا؟ کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. کہتا انہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قوت نہ کھولیا. حضرت برا بن مالک نے 40,000 نہ لڑتے ہویا جناب قلعے دا دروازہ کھول دیتا. پھر صحابہ نے 40,000 وڑ کے رکھ دیتا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچ دیتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک